حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہے اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بام سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور دوسرا اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔